اچھا کوکب جی، ایک دفعہ حرمت والے مہینوں کے نام بتا دیں، چار کے: رجب، ذی رجب الحج ہے اور… جی، ہاں جی، رجب ہاں جی رجب رجب۔ عمرے کا مہینہ تھا خاص طور پر، اور تین اچھا، مہینے لگاتار ہیں: ذقت، ذی الحج اور محرم۔ یعنی ذقت میں لوگ آتے تھے، ذی الحج میں حج کی افطاری ذکر کو ہم وغیرہ، رمضان بھی کہہ سکتے اور محرم میں تقریباً ان کی واپسی ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ نہیں نہیں، رمضان نہیں ہے، ہیں۔ اچھا، رمضان میں تو گھروں میں روزے رکھے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہو رمضان گیا۔ میں کوئی مکہ جا کے تو روزے نہیں نہ رکھے جاتے تھے، رجب، رمضان میں تو لوگ ذکر، ذکر، ذی الحج اور محرم۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان اور میں یہ لوگ کچھ لوگ… ٹریولنگ کرتے تھے، اچھا، حج کے اور لیے ٹریولنگ ہوتی تھی نا۔ یہ جو مگر ایک ہے عام فہم میں، لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں شروع یہ کرنا، یوں صرف ہے وہم ہے، یہ بالکل سفر وہم ہے، اور محرم میں شادیاں نہیں کرنی، چلتی نہیں ہے، بالکل اس طرح کی بالکل باتیں۔ یہ وہم ہے، ان کا ہمارے اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیے ہیں وہ تو جنگ اور قتال کی حرمت ہے نا، اور تو کسی چیز کی حرمت نہیں ہے میری بہنوں۔ یہ حرام مہینوں کا مطلب ہے کہ مکہ کے لوگ اس 4 مہینوں میں، اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا، نہیں لڑیں گے، کسی قسم کا وائلنس نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے۔ ادر وائز یہ نہیں منع تھا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، آپ نے منگنی نہیں کرنی، یہ چیزیں منع نہیں تھیں اس زمانے میں۔ اب چونکہ ایک ریاست بن گئی ہے، سعودی حکمرانوں کی ریاست ہے پوری اب حرام مہینوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر کسی وجہ سے پڑ جائے گی، ریاست ٹوٹ جائے گی، پھر قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو ان حرام مہینوں کا اطلاق پھر ہو جائے گا۔ اچھا، اس یہ جو آپ میں نے کہا… پلیز سمجھ لیں، اس میں اللہ نے کوئی کام کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا۔ ان مہینوں میں، ان مہینوں صرف… میں کہا گیا تھا کہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے ایک اچھے کاز کے لیے، حج اور عمرے کے لیے۔ تو مکہ کے پریمیسز میں، حرم کے آس پاس کسی قسم کا کوئی وائلنس نہ کیا جائے۔ اور آپ نے کہا کہ اگر وہ وائلنس کریں، رجب مثلا رجب لڑائی کریں تو… دور دور جی آپ نے کہا نا کہ اگر وہ بالفرض لڑائی کرتے ہیں ان مہینوں میں، تو پھر مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ ان سے لڑائی کر سکتے تھے، ان کو یہ قتل و غارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا گیا نا، ہاں، اس زمانے میں۔ ان کو اب کہا جیسے… گیا کہ وہ اگر تم عمرے اور حج، کل میں بات کروں گی نا صلح حدیبیہ کے لیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ صحیح، اگر جب تم نکل پڑے ہو اور مکہ کے قریش تم کو نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اس وجہ سے وہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے، اور اگر لڑائی کرتے ہیں، قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، جہاد، تو پھر حرام مہینے ہیں نا، تمہیں منع کیا گیا کہ وائلنس نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تم کو اجازت دے دے گا کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو، صحیح۔ کہ دوسرا آپ نے… میرا یہ سوال تھا آپ کا کہ یہ جو 4 مہینے جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ اب اب تو اس پہ اس طرح سے، کیونکہ ٹریولنگ کا معاملے آسان ہو گئے، ایک نہیں، مہینے کے اندر۔ ٹریولنگ کے معاملے اور ماحول بھی تو پرامن ہو گیا نا، وہاں پہ جی، سیکیورٹی کی اور ہر چیز امن کی ہے۔ اگر اب میں نے تو جیسے کہ کہا کہ اسٹیٹ ہے نا، اب تو ایک ریاست کا قانون ہے کہ جو کوئی بھی اس جرم سلسلے میں کرے پھر گا۔ کیا اسی طرح حرمت کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، وہ تو ٹریولنگ کے نہیں، رکھے تھے۔ مہینے تو حرمت ہی کے ہیں، مہینے تو حج اور عمرے میں تو پورا سال ہے، لیکن حج کے تو وہی مہینے ہیں نا، ہوں، فی الحج میں ہی حج ہو رہا ہے نا۔ تو باقی جو ٹریولنگ آپ چھوٹی کر سکتے ہیں، بڑی کر سکتے ہیں، اس زمانے میں لوگ چونکہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کرتے تھے، جی، تو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا تھا، زیادہ ٹائم ٹریولنگ کے لیے چاہیے ہوتا تھا، تو اس لیے مہینے مقرر کیے۔ تو حج کا ٹائم تو ابھی بھی وہی ہے، بلکہ قریش نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے حج اس وقت کرنا ہے جس وقت حج اپنی صحیح ڈیٹ پر آئے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں بھی تبدیلی کی تھی قریش کے اندر نے۔ تو بہرحال حج ہے تو اس مہینے کے اندر، لیکن اس وقت امن کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ ایک ریاست کے پاس قانون ہے سارا، اور انہوں نے امن کے سارے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر بالفرض کسی وقت جو وہ یہ حالات واپس آ جائیں گے، کسی وقت میں مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، تو قانون بھی واپس آ جائے گا۔